بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی فضا میں اس دن عجیب سی خاموشی تھی۔ مسجد نبوی کے آس پاس روحانی سکون بکھرا ہوا تھا۔ پیڑوں کے پتے جیسے دھیمے دھیمے سلام کر رہے تھے، ہوا میں تسبیح کی سرسراہٹ بھی۔ اس پاک شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک نورانی صورت نکلتی ہے، بی بی فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جن کے چہرے پر آسمان جتنا سکون اور ماں جیسا نور تھا۔ چولہا کئی دنوں سے آدھا جل رہا تھا، کبھی 2 کھجور، کبھی تھوڑا آٹا، کبھی صرف پانی۔ یہ گھر دنیا کا سب سے غریب گھر نہیں تھا، لیکن سب سے مبارک گھر تھا۔ فاطمہ رضی نے اپنے 2 بچوں حسن اور حسین رضی کو دیکھا۔ ان کے ننھے چہروں پر معصومیت اور ہلکی سی تھکان تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی کی طرف دیکھا۔ مناسب ہو تو کچھ لانے کی کوشش کرے۔ حضرت علی رضی: فاطمہ، اللہ نے چاہا تو راستہ کھلے گا۔ کسی دروازے پر علی رضی گھر سے نکلے۔ مدینہ کی گلیاں گواہ تھیں کہ یہ شخص جس نے اپنی تلوار سے اسلام کی حفاظت کی، آج بھوک کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، کندھے پر سوکھی لکڑیاں، کپڑے میلے، چہرہ تھکا ہوا۔ لکڑہارا جس نے پوری رات جنگل میں محنت کی تھی، اس کی پیٹھ پر بوجھ لکڑی کا نہیں، جہان کی تھکاوٹ کا تھا۔ علی رضی نے آواز دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، امید کا اجالا تھا۔ گھر میں صرف 3 سوکھی روٹیاں، تھوڑا سا پانی اور چولہے کی ہلکی آنچ۔ علی نے مسافروں جیسا سلام کیا، مگر دل آسمانوں جیسا روشن۔ اندر لکڑہارے کی بیوی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، امید کا اجالا تھا۔ گھر میں صرف 3 سوکھی روٹیاں، تھوڑا سا پانی اور چولہے کی ہلکی آنچ۔ علی نے مسافروں جیسا سلام کیا، مل جائے؟ عورت نے روٹیوں کو دیکھا، پھر اپنے بچوں کو سلیپنگ میٹ پر سوتے دیکھا۔ وہ بھوک سے سوئے تھے، پیٹ خالی لیکن ایمان بھرا ہوا۔ اس نے بنا ہچک روٹیاں اٹھائی، جھکی اور کہا، یہ اللہ کا دیا ہے، مسافر کا حق پہلے ہے، لے جائیے۔ دوسرے نے امی کہا اور پھر سو گیا۔ عورت کے دل میں ہمت اور لبوں پر سکون تھا۔ اللہ دے گا، میرے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ جب مسافر آتا ہے، رزق اس کے ساتھ آتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں۔ فاطمہ، علی وہ عورت کتنی لکی ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نورانی آہٹ۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، آج تم تھکے سے لگتے ہو، کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانی سنائی۔ فاطمہ دل میں سوچی، ایسی سادگی اور صبر۔ پھر وہ دھیرے سے پوچھتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، دیا اور نور سے بھری نظر، اے فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، مگر کچھ غریب بندے جو بھوک میں بھی صبر کرتے ہیں، ان کا راستہ جنت کی طرف تیز ہوگا۔ فاطمہ رضی کے دل میں ونمرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، دیا اور نور سے بھری نظر، اے فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، مگر کچھ غریب بندے جو بھوک میں بھی صبر کرتے ہیں، ان کا راستہ جنت کی طرف تیز ہوگا۔ فاطمہ رضی کے دل میں ونمرتا اور بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا، رب کا فیصلہ سب سے حسین ہے۔ ان کھڑا ہے، ہاتھ میں تھیلا، تمہارے پتی نے جنگل میں میری مدد کی تھی، یہ کچھ سامان ہے تم لوگوں کے لیے۔ تھیلے میں کھانا، آٹا، ڈیٹس اور تھوڑا پیسہ والا ہے۔ پھر بچوں کی اور دیکھا، دیکھو بیٹا، بھوکے کو کھلانے سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، نیکی کرنے والا اور صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ اس کی انتظار نہیں لیتا،
उसको अपने खजानों से देता है। कैमरा स्लो जूम, बीबी फातिमा रजी के आंसू, अली रजी के यकीन और लकड़हारे की बीवी की मुस्कुराहट पर फीस होता है। और सच्चे दिल वाले चाहे गरीब हों जन्नत में बुलंद होंगे। वालों की नहीं, जन्नत तकवा, सब्र और सादगी वालों की है। बीबी फातिमा का रुतबा सबसे ऊंचा, लेकिन अल्लाह हर नेक औरत को इज्जत देता है। लकड़हारे की बीवी का सबक, भूख में भी शुक्र, तंगी में भी छुपी बरकत।